عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنے پروگرام یہ کیا بات ہوئی ہے۔ آج ہمارے اکلوتے مہمان ہیں حامد میر صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ ناظرین، آپ کا خیال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس ملک کا سب سے طاقتور شخص کون ہوتا ہے؟ اسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، جو ہمارا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، جو آپ کو ہمیں ایک پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے طاقتور سیاسی طور پر جو آپ سمجھتے ہیں وہ شخص ہیں میاں محمد نواز شریف۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ۔ کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم پاورفل چیز اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں اس پہ بھی آج تک ہم کنفیوز ہیں۔ اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے حصے کیا ہوتے ہیں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو سب سے پاورفل ہوتی ہے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کیا اس میں عسکری قوتیں شامل ہوتی ہیں، اور کیا عسکری قوتوں کے وہ خفیہ ادارے شامل ہوتے ہیں جو خوفناک حد تک پاورفل ہو چکے ہیں، اور کیا اس میں سیاسی لیڈرشپ کا بھی کوئی حصہ شامل ہوتا ہے، اور کیا اس کے علاوہ اس کا حصہ کبھی کبھار یا بار بار یا بوقت ضرورت میڈیا بھی بن جاتا ہے۔ تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ سننے میں آیا ہے، سننے میں کہاں آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب امن طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں ایک صفحے پہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کچھ چاہ رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ اسی پہ آج گفتگو ہوگی، اور اس خبر کے خالق کے ساتھ گفتگو ہوگی حامد میر صاحب کے ساتھ۔ حامد صاحب بتائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ آخر کیوں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات نہیں ہونے دینا چاہتی؟ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے یہ سمجھاؤ مجھے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی پروگرام کا نام ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا سوال ایسا ہے کہ نہیں، اصل میں آپ نے اتنا لمبا انٹرو دیا، بہت سے سوال کھائے، اس میں جواب بھی دے دیا، تو میرے سے کیا پوچھنا؟ نہیں جواب کہاں آپ دیا؟ نے ہم سارے نے جواب کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس کا آپ نے نام سارے جواب دے دیے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اب لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم نے آپ نے کبھی زندہ حالت میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیکھا، لیکن اس ملک میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ دی نیوز اور جنگ کی سٹوری کی بات کریں تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ جو تیسری دفعہ ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں، تو پہلی 2 دفعہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک نہیں تھے، اور یہ اپنا ٹینیور پورا کیے بغیر چلے گئے۔ اب تیسری مرتبہ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ خراب سے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے 3 معاملات پہ لکھا ہے۔ صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تو مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے، اس پہ مجھے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی بھرپور کوشش کر چکے ہیں اپنے بطور وزیر اعظم، جتنا وہ کر سکتے تھے۔ لیکن جو مسنگ پرسن جن کے پاس ہیں، جن کی تحویل میں ہیں، وہ ہی نہیں دینا چاہ رہے۔ ہاں، اچھا، اب یہ اس میں بے بسی صرف نواز شریف کی نہیں ہے، اس میں بے بسی سپریم کورٹ کی ہے، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ بندے پیش کرو، پھر سپریم کورٹ کہتی ہے اچھا اب تو 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم بڑا پاورفل ہو چکا ہے، تو شاید وزیر اعظم جو ہے نا یہ کچھ کر رہا ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ وزیر اعظم کو طلب کرتی ہے آ جاؤ سپریم کورٹ میں، تو وزیر اعظم فوراً جو وزارت دفاع ہے وہ خواجہ آصف صاحب والے کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جاتے ہیں کراچی رجسٹری میں اور جا کے کہتے ہیں جی 18 دسمبر 2013 کو بندے پیش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ 18 دسمبر کو گزرے بھی کتنے ہفتے ہو گئے، اور یہ 18 دسمبر 2014 بھی ہو سکتی ہے، 2015 بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے پرویز مشرف صاحب کا، کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو اسپیشل کورٹ نے بلایا، وہ گھر سے نکلے اور ہاسپٹل پہنچ گئے، اور راستے سے وہ پمس کی طرف جانے کی بجائے وہ راستے میں حامد میر راستے میں اچک لیے گئے یا نہیں، اچک نہیں لیے گئے۔ ہاں، جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، ان کو یہ بتایا گیا کہ جی مشرف صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا ان کو پمس بھیج دیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ پمس نہیں جانا چاہتے، کہا اچھا یہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اے ایف آئی سی جانے کا فیصلہ چودھری نثار صاحب کا۔ اچھا، یعنی کہ وہ بھی کئی جگہ پہ حامد میر یہ سننے میں آیا کہ یہ گاڑی کہیں شفا کی طرف بھی مڑی تھی،
لیکن وہاں پر سنا یہ جا رہا تھا کہ کہیں وزیر داخلہ جو چوہی نثار علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مدعا ہم پہ نہ پڑ جائے تو AFIC. پتہ نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ AFIC لے گئے اور اب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ نہیں آ رہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے رہیں، اور میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو تو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو ان کے ساتھیوں نے باقاعدہ سمجھایا ہے کہ میاں صاحب ان کو AFIC میں رہنے دیں. پرائم منسٹر صاحب پرویز مشرف کو باہر جانے دیں ورنہ مارے جائیں گے. ورنہ مارے جائیں گے. ہاں، ان کے ساتھی میاں صاحب کو کہہ رہے کہ مارے جائیں گے، ان کو باہر جانے دیں. کہیں انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں باہر جانا پڑ جائے گا اگر ان کو نہ جانے دیا. یہ انٹرویو میرا ہو رہا ہے کہ آپ کا ہو رہا ہے؟ مہمان آپ ہیں تو ذرا مجھے تھوڑا بولے دیں گے آپ. وہ نہیں، آپ بولیں جتنا مرضی. تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ورنہ مارے جائیں گے. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں باقاعدہ پن ڈراپ سائلنس میں ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت میری جاتی ہے تو جائے، لیکن پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور میں پاکستان کا وہ آخری آدمی ہوں گا جو پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے. لیں جی ناظرین، محمد میر کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بندہ ہوں گا اگر باہر جانا. یہ نواز شریف نے کہا ہے، میں نے نواز شریف نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو ان کو باہر جانے کی اجازت دے. مثلا وہ اٹل ہیں اپنی جگہ پر، اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اگر بریک کا وقت نہ ہوتا تو شاید گفتگو جاری رہتی. بریک، گفتگو ختم نہیں ہوئی، ایک وقفہ آ رہا ہے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی حامد میر صاحب، آپ کو تو پتا ہوگا تھا کہاں آپ پہنچے تھے. مجھے تو پتا ہے آپ کو پتا تھا کہاں تک آپ پہنچے. میں پہنچا تھا کہ دوسری وجہ تک، جو دو وجوہات میں نے بیان کی. دوسری وجوہات کا کافی حصہ بتا اور چکے ہیں آپ. نواز شریف صاحب کے درمیان جو مسائل ہیں، اور تیسری وجہ ہے اب یہ جو طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ان مذاکرات کے آغاز میں ہی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو ان کے ساتھیوں نے دوبارہ کہا. پھر وہی ساتھی تھے جنہوں نے، نہیں، کوئی بدلتے رہتے ہیں. ہاں، تو اسٹیبلشمنٹ مختلف لوگوں کو استعمال کرتی. پیر والے دن کسی کو استعمال کر لیا، منگل والے دن کسی کو استعمال کر لیا، اس ہفتے کسی کو استعمال کر لیا، اگلے ہفتے کسی اور کو استعمال کر لیا. کیونکہ یہ سردیوں کا موسم کچھ لمبا ہو گیا نا. اچھا. ان سردیوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو ڈرائی فروٹ کے بڑے بڑے ٹوکرے نہیں ہوتے، جی، وہ 10-12 ہزار کے ٹوکرے بنوا کے نا، تو مختلف کیبنٹ کے منسٹرز کو بلوائے. اچھا. اور پھر انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. پھر ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں. پھر ملاقاتوں میں یہ طے ہوا کہ ذرا وزیر اعظم صاحب نے سمجھاؤ تو ذرا مشرف بھی جان چھاڑ دیں. تو یہ ہمارے جو وزیر حضرات ہیں، یہ 10-12 ہزار کا جو ڈرائی فروٹ کا ٹوکرا ہے نا، یہ اسی پہ رام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال چھوڑیں اس بات کو. اب وہ صاحب جنہوں نے وہ ٹوکرے بھجوائے ہیں، وہ اگر اب یہ بات سن رہے ہوں گے تو وہ دوبارہ نہیں بھجوائیں گے کہ یہ اس کو کس طرح پتا چل گیا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے یہاں ٹوکرا آ جائے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک سرکاری ادارے کا، ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ جو گریڈ 20 یا 21 کا ملازم ہے، اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ ڈرائی فروٹ کا 10-12 ہزار کا اتنا بڑا بڑا ٹوکرا بنوا کے تو PR کرتا ہے. آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، نہ ہی پرائم منسٹر کر سکتا ہے. پرائم منسٹر اپنے اخراجات کم کرتا ہے، یہ اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں. ڈرائی فروٹ کے ٹوکروں پہ 10-12 ہزار خرچ کر دیتے ہیں. چھوڑیں، دانش بجے اس بات. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں نا، اس پر یہ خوش نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی دفعہ مذاکرات کی ہیں. کور کمانڈر صاحب جو ہیں پشاور کے، وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ہم نے 19 دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. تو ان کو کسی نے کہا چلو ایک دفعہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی کر لینے دیں، حکومت کو ہی کرنے دیں ایک دفعہ، چلے یہ شوق پورا کر لیں، تو ان کو بھی شوق پورا کر لینے دیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا اس سے طالبان بڑا فائدہ اٹھا جائیں گے اور یہ ٹائم گین کریں گے اور یہ ری گروپ ہو جائیں گے اور پھر یہ دوبارہ ماریں گے. اس بات میں بھی کافی وزن ہے، ویسے اس میں بھی کافی وزن ہے، وہ اپنے تجربے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تو آپریشن پہ تیار تھا. جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کنٹرول میں ہے، وہ تیار نہیں تھی، وہ آن بورڈ نہیں تھی. تو جب ایک پروونشل گورنمنٹ ہی آن بورڈ نہیں ہے تو نواز شریف نے سوچا کہ چلو لیٹس اگین گیو پیس اے چانس.
تو اب انہوں نے جب ایک 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی تو پھر اس مذاکراتی کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی جان آپ تو ایسے نہ تھے، اوہو آپ تو ہمارے تھے، آپ تو ہمارے تھے، اوہو اب ان کے ہو گئے، آپ یہ سیاستدانوں کے ساتھ جا ملے تو آپ اس سے باہر آ جائیں۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ نواز شریف صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ جو میں نے مذاکراتی ٹیم کا میں نے کیا تھا کہ عام عمل میں لایا تھا، میں اوسر تھا، میں نے سلیکٹ کیا تھے، اس مذاکراتی کمیٹی نے، طالبان کی مذاکراتی کمیٹی نے نہیں، جو میری سنے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جو میری ٹیم تھی، اس نے ایک معصوم خواہش کا اظہار کیا کہ ایک سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں تھوڑی بریفنگ دے۔ سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ نے کہا تم یو بلڈی سیولینز I don't want to meet you۔ یہ مذاکراتی ٹیم کے ممبران کو کہا گیا جی، اور یہ کسی ہوٹل میں کہا گیا؟ ہوٹل میں نہیں کہا گیا، اچھا یہ ان کو کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم آپ کو نہیں لکھنا چاہتے۔ تو بھائی جان یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف فوج نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ کام کرنے والے صحافی بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی کے سیکرٹ فنڈ سے سیاست کرنے والے سیاستدان بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میاں نواز اور شریف اسٹیبلشمنٹ میں وہ بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی پوسٹنگ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے اچھی پوسٹنگ نہیں لے رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کی سیاسی قیادت انہیں پسند کرتی ہے، وہ اس وجہ سے اچھی پوسٹنگ لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو سرا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کی جو ACR ہوتی ہے نا، ان کی جو رپورٹ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے نا، وہ رپورٹ جب ستار خان صاحب کے پاس آتی ہے تو ستار صاحب خان کہتے ہیں یار یہ تو بڑے زبردست افسر ہیں، تو وہ اس لیے کہ ہمارے بندے ہیں نا، ہاں تو بس وہ پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ وہیں پہ بات وہیں کی وہیں پہ کھڑی ہے اور کچھ آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن اگر حامد میر صاحب دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مذاکراتی ٹیم کو جس کا انتخاب خود وزیر اعظم کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ یہ میرے اعتماد کے لوگ ہیں اور اس کام کے لوگ ہیں، جب وہی ان کے بندے نہیں ہیں، ان کے کام کے نہیں، ان کے اعتماد کے نہیں ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کیا ان کے تھرو جب مذاکراتی ٹیم کے کچھ بندے کہ یو تو اسٹیبلشمنٹ تو یہ کام آگے چلنے ہی نہیں دے گی، میاں نواز شریف تو آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ اصل میں آپ شاید نواز شریف صاحب کو پورا جانتے نہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ فدائی مشن پہ ہیں، فدائین میں شامل ہیں، وہ اس دفعہ فدائی مشن پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو آئین پہ عمل درآمد ہوگا یا پھر میں گھر جاؤں گا، اور یہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں گھر چلا گیا تو بہت سارے لوگ گھر چلیں پھر گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کو چلا سکے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے رہا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے پنگا لینا چاہیے، کیونکہ یہ 1999 نہیں ہے، یہ 2014 ہے، اور حالات بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے جنرل جو ہیں وہ جنرل السیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جنرل السیسی، کیونکہ ایجپٹ کی صورتحال اور ہے، پاکستان کی صورتحال اور ہے۔ ایجپٹ میں صرف ایک مسلم برادرہڈ ہے، پاکستان میں کئی مسلم برادرہڈز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایجپٹ میں جنرل السیسی جو ہے اس کو ارد گرد جو عرب ریاستیں ہیں ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور ایجپٹ کے بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں، سیکیورڈ ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ کوئی پنگے بازی نہیں کر رہا۔ پاکستان بالکل ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کے بارڈرز پہ ایک طرف سے افغانستان جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، ایک طرف انڈیا کر رہا ہے، سمندر کے راستے سے بھی ہو رہا ہے، ادھر سے ایران کا بارڈر بھی غیر محفوظ ہے۔ تو پاکستان کے جو جنرل السیسی ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ مل کے بھی یہاں پہ کوئی کو کریں گے ان دا نیم آف پاکستان فرسٹ، تو پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے، جیسے آپ نے کہا، مجھے آپ نے تنبیہ دی ہے مجھے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں میاں نواز شریف کو، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز نکلتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو بڑے شرور قسم کے پولیٹیشین نکلے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، کھیلنا ہے تو کھل کے کھیلو، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ، کہ جب مصر میں کو ہوا اور جنرل السیسی نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو ہمارا فارن آفس خاموش رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ چیک کیا کہ یہ کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے بلا لیا سب کو، فارن آفس کو بلا لیا، طلب کر لیا، سب کو بلا لیا سمیت سرتاج عزیز صاحب کے
اور طارق فاطمی صاحب کو خصوصی طور پہ بلایا گیا. ان سے کہا گیا بھئی یہ ایجپٹ میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کر دیا ہے اور جنرل سی سی آ گیا وہاں پہ, آپ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے تھے. تو نواز شریف صاحب نے کہا آج ہی بیان جاری کریں کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور انہوں نے پھر اس کی شدید مذمت کی. ٹھیک ہے نا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ایجپٹ کی نان ڈیموکریٹک میر صاحب اگر ملٹری دیکھا جائے حکومت تو ہے, اگر وہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ طارق فاطمی صاحب اور یہ سرتاج عزیز صاحب اور باقی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی انسٹرکشن کا انتظار کر رہے تھے, وہیں کہیں اور ایسی بات نہیں کہ فورن آفس کا بھی غلبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا فورن آفس پہ زیادہ, وہ تو ہمیشہ سے ہے, سب کو پتا ہے کہ فورن پالیسی کون چلاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ایجپٹ کی حکومت ہے, ایجپٹ کی حکومت کو ایک طرف امریکہ کی حمایت حاصل ہے, دوسری طرف سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک ایسی حکومت جس کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب کھڑے ہوں, تو اس کی مذمت کرتے ہوئے تو ہمارے فورن آفس کے پر جلیں گے نا. تو اس لیے پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ بہانہ لگایا کہ سر ہم آپ کے انسٹرکشن کا انتظار کر رہے تھے. ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, آپ سعودی عرب میں 7-8 سال رہے ہیں اور امریکہ سے بھی آپ کے تعلقات, ہم اس لیے خاموش تھے کہ جب تک آپ نہیں کہیں گے ہم ان کو کنڈیم نہیں کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سندھ کے دورے کے دوران نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب آپ کو کٹھے نظر آئے تھے. اینگرو, ٹھیک ہے, کول پاور, تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اور نہ صرف یہ کہ کچھ بہت سے اہم قومی معاملات پہ نواز شریف نے آصف زرداری صاحب کی بازو پکڑی ہوئی ہے, بلکہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مسئلہ ہے, اس پہ عمران خان نے بھی نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا. تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں سیاسی معاملات میں ایک طرف جو آرک رائیولز ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی زرداری کرتے ہیں, ان کا ہاتھ نواز شریف نے پکڑا ہوا ہے اور زرداری صاحب نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. دوسری طرف امن مذاکرات طالبان کے حوالے سے ایک اور آرک رائیول جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان, انہوں نے بھی نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ غالباً یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اتنا قریب دیکھ کے شاید اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے. میرا امپریشن تو یہی نکلا. ایک چوتھی آپ چیز بھول گئے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو ہیں وہ خود نواز شریف صاحب نے ان کو سی ایم بنایا. ہاں کہ حالانکہ وہاں پہ تو پی ایم ایل این کے پاس نمبرز پورے تھے لیکن ڈاکٹر عبد المالک کو بنایا گیا. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایک وقفے کی ضرورت پڑ گئی ہے. احمد میر صاحب آپ بھی اپنا جب پروگرام کرتے ہیں وقفہ لیتے ہی ہوں گے نا, تو اس طرح کے وقفے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بات چیت سے روک دیتے. یہ امن مذاکرات نہیں ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے, یہ ایک وقفہ ہے جو ہمیں روک دیتی ہے. جی وقفے پہ چلتے ہیں. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی حامد میر صاحب, ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ ان کے خیالات میں پختگی آ گئی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ باری باری استعمال کرتی ہے, ہمیں کمزور کرتی ہے, دوسرے کو لے کے آتی ہے, پھر ان کے خلاف ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہے, پھر ہمارے خلاف ان کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو بار بار اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیل کے کم سے کم انہوں نے سیاسی لیڈرشپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دے دی, کہ میچورٹی آ گئی کہ ٹھیک ہے ہماری مخالفت سیاسی طور پہ جو مخالفت ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن اس ایک جگہ پہ جب ہم دیکھیں گے کہ اب جو ہمارے سٹرنگز پول کیے جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ میرا دھاگا کمزور پڑ گیا میرے خیال میں. تو اسٹرینتھن ہماری سیاسی جو کی قیادت ہے وہ میچور بھی ہوگی اور میچورٹی کے ساتھ ان کو اسٹرینتھ بھی مل جائے گی. بالکل صحیح فرمایا آپ. اگر میچور نہ ہوتے تو اسٹرینتھ نہ ملتی ان کو. تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو پہلے کیا کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے سال مذاکرات شروع ہوئے تھے حکیم اللہ محسود کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اپوائنٹڈ لوگوں کے, اس کو بھی انہوں نے نہیں آگے چلنے دیا. اس دفعہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو تینوں معاملات ہیں نا, مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, مشرف کا معاملہ ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مسئلہ ہے, اس پہ مرکزی حکومت جو ہے وہ اس کو چاروں صوبائی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے. تو اس لیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے تو ہاں ان کے تو منصوبے سٹور میں ویسے ہی آلریڈی سٹاک میں میں نے ایک فیڈرل منسٹر سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں ایک طرف تو ان کے حملے بند نہیں ہو رہے طالبان کے, تو دوسری طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ان کے حملے اس لیے بند نہیں ہو رہے کہ ہماری ایجنسیوں نے جو ان کے بندے پکڑے ہوئے ہیں 1.5 سال سے 2 سال سے, وہ کسی کے گردن میں زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں, کسی کو گولی مار دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں سڑک پہ, تو وہ پھر ری ایکشن میں یہ حملے کر رہے ہیں.
میں نے اچھا یہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے طالبان. میں نے ان سے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے بھی بہت بڑے بڑے ملٹری آپریشن کیے ہیں, تو اس دفعہ وہ ملٹری آپریشن میں اتنے کانفیڈنس سیریس کیوں ہیں, کیا وجہ ہے اس میں بھی انہوں نے ایک مجھے کانسپریسی تھیوری پیش کر دی. وہ بڑی عجیب و غریب کانسپریسی تھیوری, وہ یہ تھی کہ جی ہمیں یہ شک ہے, یعنی کہ مسلم لیگ نون, یقین نہیں ہے, شک ہے, مسلم لیگ نون کے ایک سینئر منسٹر کو یہ شک ہے کہ جب ملٹری آپریشن شروع ہوگا شمالی وزیرستان میں تو طالبان نے وہاں پہ مقابلہ نہیں کرنا فوج کا, وہ جواب دیں گے لاہور میں, پشاور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں جواب دیں گے. ہر طرف بم دھماکے ہوں گے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے, میڈیا بھی تنگ آ جائے گا, اور ہر طرف سے ایک ہی پکار آئے گی کہ فوج آ جائے, فوج آ جائے, فوج آ جائے, فوج آ جائے. اچھا اور پاکستان فوج کے حوالے کر دو, پاکستان فوج کے حوالے. تو ان کو یہ شک ہے کہ جی یہ کام ہوگا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے. یہ کوئی ضرورت سے زیادہ سازشی نظریہ ہے, سازشی نظریہ, جیسے کانسپریسی تھیوری, محلاتی سازشیں جسے کو کہتے ہیں, کہ اتنی سی چیز ہو آپ اس کو. لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا زیادہ ہے, اعتماد کا بحران ہے دونوں طرف. حالانکہ اب جنرل کیانی جو ہے وہ آرمی چیف نہیں ہے, تو پھر بھی یہ اعتماد کا بحران ہے. تو اب بہت سے لوگوں کو یہ جو آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت بری لگ رہی ہوگی کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے سے نا پاکستان کمزور ہوتا ہے, دشمن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, اچھے بچے بن کے رہا کرو. اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر, اسٹیبلشمنٹ پہ جب بھی بات آئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں آپ بیمار, ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو زکام ہو جائے گا, آپ کو کھانسی لگ جائے گی. نہیں, زکام کھانسی نہیں, مطلب زکام کھانسی دی گل نہیں کر دو, کہتے تھوڑی لتاں توڑ دیاں گے. زکام کھانسی دے چکر چ پیا تو چھڈ پرا, اور لتاں توڑ دے بندے نو مار دے. سلیم شہزاد دا انجام یاد نہیں ہے. بڑے خطرناک باتیں شروع کر دی. اچھا یہ بتائیں, اگر ان کی پینیٹریشن, اسٹیبلشمنٹ کی پینیٹریشن یہاں تک ہے کہ وزیر اعظم جو مذاکراتی ٹیم بناتے ہیں وہ ان کو انفلوئنس کر لیتے ہیں, وزیر اعظم چاہتے ہیں سب کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, سب کو نہیں انفلوئنس, مجھے پتا ہے نا ابھی تک صرف ایک انفلوئنس ہوا, اب باقی تین انفلوئنس نہیں ہوئے. چلے ایک کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, وہ یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کر دیا ہے, کر دیا انہوں نے. ہاں اچھا اس نے پچھلے دنوں اپنی جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے وہ باہر آ گئے تھے, انفلوئنسڈ رکن ہیں, انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی رکن سے کہا کہ لیٹس بری دس کمیٹی, اس کمیٹی کو اب دفن کر دیا جائے قبرستان. میانی صاحب اگلے نے کہا نہیں بھائی ابھی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. اس نے کہا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو نہیں سکتے, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی, اس نے مجھے کہہ دیا. ان دونوں کی گفتگو ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی, تو وہ گفتگو جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی, اس کو ریکارڈ کر کے پھر کچھ صحافیوں کو دی گئی کہ دیکھیں کیا یہ بھی ہوتا نا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ لیٹس ہوپ. اچھا میں کہیں اور جا رہا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیا جو ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, جن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں, تو ان کا انفلوئنس ان پہ نہیں ہے؟ کچھ گروپوں پہ ہے, لیکن وہ گروپ کمزور گروپ ہیں, طاقتور. نہیں دیکھیں یہ پھر وہی بات آ جائے گی نا, وہ کہیں گے نا یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں, یہ نیشنل سیکرٹس جو ہیں وہ ٹی وی پہ بتا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ٹی ٹی پی کے ان گروپس کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, یا ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے جو افغانستان میں سرگرم عمل ہیں, یا جو صرف پاکستان کے بارڈر ایریاز میں جن کا اثر و رسوخ ہے, یا جو ہر کام ان سے پوچھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ٹی ٹی پی کا کوئی ایسا حصہ ہے جو مذاکرات پہ یقین کرتا ہے, لیکن اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد نہیں ہے, کیونکہ وہ ان سے ہر بات پوچھ کے نہیں. میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں نا, میں نے اپنی اسٹوری میں بھی لکھا ہے جو نیوز اور جنگ میں ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ جنوبی وزیرستان کا جو ایک محسود کمانڈر ہے خان سید سجنا, اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن مولانا فضل اللہ کے ساتھ تیار. اس کی وجہ ہے کہ خان سید سجنا نے کبھی پاکستانی فوج پر بڑا حملہ نہیں کیا, لہٰذا وہ اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. لیکن خان سید سجنا جو ہے اس کے بندوں نے پاکستان کے عام سیولینز کو تو مارا ہے نا, ان پر تو حملے کیے ہیں, لیکن ان کی کوئی اتنی اہمیت. بس وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم سے بات ان کی ہماری بات چیت. بہرحال دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کہنے کا مطلب بات یہ ہے نا کہ ہم یہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی بڑی بحث کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے گی, بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی سولین حکومت اور پاکستان کے تمام ادارے سمیت میڈیا کے اور سول سوسائٹی کے
جب تک ہم سب ایک پیج پہ نہیں آئیں گے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا, اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا پھر ہوگا, بھی ایک پیج پہ ہونا تو جب تک ہم سارے ایک پیج پہ نہیں آتے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. یہی اصل مسئلہ ہے. اب جب بھی ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے, بھلے وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بجائے کہ ان کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرے, وہ ان کے سامنے کہتے ہیں یس سر, یو آر رائٹ سر, اوکے سر, وی آر ود یو سر, وی آر ویٹنگ فار یور آرڈرز ٹو امپلیمنٹ سر. باہر جا کے سازش شروع کر دیتے ہیں. پھر باہر جا کے یہ مجھے بتائیں کیا یہ پیٹریوٹزم ہے؟ کیا یہ پاکستانیت ہے؟ یہ پاکستانیت نہیں ہے. پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا کریکٹر اپنائیں, جو شخص منافقت سے بالکل پاک ایک کردار کا مالک تھا. تو آپ کو ویسا کردار رکھنا چاہیے اپنا کہ اگر نواز شریف صاحب کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو حکم ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے پابند ہیں, لیکن اس کے یہ گرے ایریاز ہیں, یہ اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے. آپ اگر حامد میر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو پاکستان کا کلچر ہی یہی ہے, یہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, ہم اس کے سامنے جی یس سر یس سر. یہ خوشامدی کلچر کیوں ہے؟ خوشامدی کلچر کیوں ہے؟ یہ تو ایک جگہ تو ہر جگہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. یہ تو ہمارے باڈی فیبرکس میں, سوسائٹی کے باڈی فیبرکس میں. یہ کیوں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہے. نہیں, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ باس ناراض ہو جائے گا. اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ چاہتی ہے جو ہمارا سٹائل ہے. نہیں بھائی سن لو نا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 63-64 سال ہوئے ہیں, تو 32 سال تو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی. 11 سال جنرل ایوب خان کے, پھر 2 سال جنرل یحییٰ خان کے, پھر 11 سال جنرل ضیاء الحق کے, پھر 9 سال جنرل پرویز مشرف کے. تو جب کسی ملک میں 32 سال تک آمریت ہوگی تو وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ فروغ نہیں پائے گا. وہاں پہ ناظرین یہ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بڑا حصہ جو یہاں پہ حکومت رہی ہے ان کی رہی ہے, جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا طاقتور حصہ کہتے ہیں, تو ان کے انسٹیٹیوشن, ان کے ادارے وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ویک ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم جب سیاسی لیڈرشپ آتی ہے تو کسی کو 2 سال مل رہے ہوتے ہیں, کسی کو 2.5 سال مل رہے ہوتے ہیں, کسی کو 18 مہینے مل رہے ہوتے ہیں. تو 18 مہینے 2 سال 2.5 سال ان کا ٹینیور تو کانسٹیٹیوشنل گرانٹیڈ ٹینیور تو 5 سال کا ہوتا ہے. اچھی ہے بری ہے بھائی, ناکام ہوگی تو لوگ آئندہ الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کمزور ہوں گے اور وہ ادارے جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں مضبوط ہوں گے. بات چیت آگے جاری رہے گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حامد میر صاحب, یہ سارے حالات ہیں, ان سارے حالات کی جو آپ باتیں کریں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج اتنی ہی مضبوط, اتنی ہی طاقتور, اتنی ہی پاورفل ہے جو ایک زمانہ ماضی میں رہی ہے, یا کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ؟ جب ایوب خان طاقت میں آیا, اقتدار میں آیا, تو اس وقت سوویت یونین تھا. امریکہ کو سوویت یونین کا مقابلہ کرنا تھا, اس کو پاکستان میں فوجی اڈے چاہیے تھے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے. تو آج کل یہ بٹا بیر کا جو علاقہ ہے پشاور میں, یہاں بڑے حملے ہوتے ہیں. یہ بٹا بیر کا فوجی اڈا ایوب خان نے امریکہ کو دے دیا, جہاں سے سوویت یونین کی جاسوسی ہوتی تھی. وہ ایک جہاز بھی اڑا تھا وہاں. ہاں, وہ گر بھی گیا تھا. اچھا, پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا, وہ ضیاء الحق کے دور میں ٹوٹا. تو اس وقت بھی سوویت یونین کی وجہ سے امریکہ نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا. پھر پرویز مشرف آ گیا تو وار اگینسٹ ٹیرر تھی, 9/11 ہو چکا تھا. 9/11 ہو چکا تھا تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اب صورتحال وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب صورتحال وہ نہیں ہے. 2014 سے یہ جا رہا ہے امریکہ وہاں سے جا رہا ہے. تو اب صورتحال کچھ مختلف ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ایران سے بھی تعلقات خراب ہیں, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی معاملات کچھ بہتر نہیں ہے. تو صرف اور صرف کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی جو ہے نا وہ پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے, اور ڈالر بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں مل رہے. تو جب پاکستان کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں ڈالر وافر مقدار میں ہوتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ آ کر آسانی کے ساتھ پاکستان چلاتی ہے. اس وقت خزانہ خالی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر آئے گی, اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ وہ پہلے دیکھ رہی ہے کہ بٹوے میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر بٹوے میں پیسے ہوں گے, اگر وہ خدا نخواستہ آ بھی گئے نا تو پھر اسٹیٹ بینک کے نوٹ چھاپ کے تو اکانومی نہیں چلتی. کچھ تو چلتی ہے لیکن اتنی نہیں چل سکے گی جتنی اسٹیبلشمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ آئین کا احترام کریں, سب کو چاہیے کہ جو الیکٹڈ
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अपने हदूद व कयूद में रहना, आपको पता है कि मैंने अपने हदूद व कयूद में रहना है, इससे आप बड़ा ज़माना बदलता जा रहा है। बड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे करना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी औकात में रहो। आप मेहमान हैं, आप कह सकते हैं। नहीं, उसकी वजह ना आप देखें ना कि अब परवेज़ मुशर्रफ साहब भी किसी ज़माने में बड़े ताकतवर थे, वर्दी नहीं है ना उनके जिस्म पे, तो कहाँ जाके छुपे हुए हैं? कहो मैं कमांडो हूँ, मैं कमांडो हूँ, मैं कमांडो हूँ। कमांडो जाके फौजी अस्पताल में छुपा हुआ है और सारे फौजी डॉक्टर जो हैं वो गद्दारी के एक मुलजिम को पनाह देने पे मजबूर हैं। ये तो औकात है कि नहीं? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि वर्दी उतरी तो आपने दौड़ लगा दी। और अगर वर्दी हो, अगर वर्दी और जब वर्दी जिस्म पे होती है तो आप किसी को, अगर आप बीमार भी होते हैं तो आप AIFC नहीं जाते। ठीक है, काम चल जाएगा, मेरे दफ्तर में 2 टेबलेट दे दो, काम चल जाएगा मेरा। क्या आप पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद करते जा रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अपने जो उसका जवाल है, शायद उसकी तरफ गामजन है। देखिए, इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है ना इस रवैये का, इस रवैये का सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि जब एक आम आदमी को पता चलता है कि पाकिस्तान के जो बड़े अहम इदारे हैं वो एक पेज पे नहीं है और आपस में इदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर वो एक जो कौमी सोच है वो मजबूर होती है। अब आप देखें कि जो बॉर्डर पर और सियाचिन की चोटियों पे जो हमारे जवान जो हैं वो अपना खून का नजराना पेश करते हैं, हालात में वो लड़ रहे हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की इन साजिशों के लिए अपनी जान देते हैं? नहीं, वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देते हैं। तो जब ये इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, जब गद्दारी का एक मुलजिम जो है वो जाके AFIC में छुप जाता है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ये सारे ऐसे ही होते हैं, हालांकि सारे ऐसे नहीं है। तो हजारों हमारे फौजी जवान और अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी कुर्बानियां जो हैं उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी साजिशों के जरिए सियासत में मुदाखलत करती है और फौज को मुतनाज़ा बना देती है, और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो जब सहाफ़ियों को और सियासतदानों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो सबसे ज्यादा कमजोर पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान फौज को होता है। देखें, मजमूम मकासद आपने कहे जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मजमूम मकासद, तो भाई उनको 10-12 हज़ार करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं, वो तो अपने नहीं मिल रहे होते। हम नहीं, करोड़ों नहीं मिल सकते यार। आप खुद कह रहे थे 10-12 हज़ार की जो ड्राई फ्रूट की टोकरी है उस पर वो काम कर देते। सहाफियों की बात करें, आजकल करोड़ों मिलते हैं कि सिर्फ चैनल का रेट जो है वो सियासतदानों से ज्यादा है भाईजान। सिर्फ ये कि चैनल्स आ चुके हैं, टीवी चैनल्स आ चुके हैं, इस वजह से यार हमारी जिस जमाने में हमारे मिनिस्टर जो है ना वो 10-12 हज़ार का जो ड्राई फ्रूट का एक उस पे राजी हैं, वो उस पे राजी हो जाते हैं। तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, नहीं वो कहते हैं भाई देखें हमारी तो लाइफ ऑन स्टेक है, तालिबान भी हमारे खिलाफ हैं और नवाज शरीफ भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, और आपका भी पता नहीं है कि आप पीछे रहते हैं कि नहीं रहते, आप पीछे आपका हाथ रहेगा कि नहीं रहेगा, आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई हमारा तो बहुत कुछ स्टेक पे लग गया है। इतने पैसे दे दो कि हम स्विट्जरलैंड जाना शुरू कर दें अपने फैमिली के साथ, तो तभी ज्यादा पैसे चले जाते हैं। रेट बढ़ चुका हुआ है मीडिया का एज कम्पेयर टू। ये जो इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी एक मिथ है ना, इसमें सिर्फ एक इदारा नहीं है, इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें मीडिया वाले भी हैं। इसमें सिर्फ अभी तक कोई लोग एक्सपोज्ड हैं तो वो मीडिया वाले हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान का आम आदमी जो बड़ा समझदार हो चुका है, उसको पता है कि ये 8 से 9 के प्रोग्राम में फलां बंदा जो बोल रहा है इसका स्टेशन कौन सा है, यानी कि वो समझ रहा होता है किसकी जुबान बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ, सब एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, और जो आदमी जो है वो कहता है कि नहीं आइन और कानून की पाबंदी करो, उसको कहते हैं ये इंडिया का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। तो और आम आदमी जो है वो इस पर यकीन नहीं करता। देखिए ना, ये कितनी बड़ी इनका क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है कि जिन लोगों को ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन और गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ख्वाह वो सियासतदान है, ख्वाह वो सहाफी हैं, जिसको आप गद्दार कहते हैं। लोगों को पता है, लोग जो है ना, लोग भी मैच्योर हो चुके हैं। जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर हो चुकी है, वहाँ आवाम और लोग। आपको याद है ना, अभी 3-4 साल पहले की बात है, कहते थे नवाज शरीफ जो है ना, अब ये कभी पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, पूरी अथॉरिटी के साथ फौज इसके खिलाफ है। आ गया ना इक़्तिदार में, वो मिथ टूट गई ना। तो उसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर है। मिथ टूट चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो चुकी है। हमें यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोरी का जो सफर है, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी का सफर उतनी तेजी के साथ हो जितनी तेजी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रेंथन होने की रफ्तार रही है। और हम इसके साथ साथ ये भी कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो है, कितने हिस्से बखरे हैं इनके, यानी कि इसमें मीडिया का एक हिस्सा आ जाता है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो जरूरी नहीं है कि PML नवाज
یا پیپلز پارٹی، جس پارٹی میں جو انڈیویجول بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک انفرادی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، گو کہ وہ مسلم لیگ نون کے رکن ہیں، گو کہ وہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، لیکن وقت آنے پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اپنی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف۔ قوم، ملک، سلطنت کے خلاف وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو، بجائے اس کے کہ سیاسی لیڈرشپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چور راستے سے آنے والے لوگ ہیں، یہ تنگ گلی سے آنے والے لوگ ہیں، ان کو تنگ گلی اور چور راستہ اس لیے پسند ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی طریقہ کار ہے۔ ہم حامد میر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حامد میر نے اپنا، ہم یہی کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں قیمتی وقت، اور واقعی کبھی کبھی ہمیں یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی کا قیمتی وقت تھا جو اس نے یہاں پہ صرف کیا، اور ہم چاہتے ہیں اس قیمتی وقت کا کچھ صرف ہو تاکہ آپ کو بھی کچھ پتہ چل سکے اور ہمیں بھی، ہمارے بھی جو علم میں، جو مختصر سا علم ہوتا ہے ہمارا، اس میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے کے لیے عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔